عزیز طلباء اور معزز والدین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اردو کی لکھائی کے بارے میں کام کر رہے ہیں اور آج لیکچر نمبر 3 ہے۔ لیکچر نمبر 3 میں جو ہم نے لیکچر نمبر 1 اور 2 پڑھے تھے، اس میں ہم لوگوں نے ایک حرف جو سیکھا تھا وہ تھا الف۔ میں نے کہا تھا اس الف کو ہم لوگوں نے سیدھا لکھنا ہے، لائن کے اوپر تک لے آنا ہے۔ دوسرا جو لفظ تھا وہ تھا بے۔ بے کو ہم لوگوں نے ایسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے یہ بھی چیز کہی تھی کہ یہ دو جو ہوں گے، یہ الف 10% کام کرتا ہے جی، بے بھی 10% کام کرتا ہے، یوں ہمارا 20% یہ اردو کی جو لکھائی ہوگی وہ اس میں بہتری آئے گی۔ لیکن آج جو ایک ہم لوگ حرف کرنے لگے ہیں نا، یہ جو حرف ہے یہ ایک ایسا حرف ہے جس سے یہ جو 20% ہے اس میں 30% کا اضافہ ہوگا، اور اس طرح جو ہماری جو لکھائی ہوگی وہ 50% جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے گی اگر ہم لوگوں نے اس حرف کی پریکٹس کر لی، یعنی کہ 30%۔ یہ دو حرف ایک سائڈ پر 20% والے، ٹھیک ہے، اور ابھی جو آج کرنے لگے ہیں نا وہ ایک جو ہے وہ 30% امپروومنٹ لائے گا آپ کی لکھائی میں۔ وہ ایسا ایک حرف ہے جو ہم لوگ سمپل دیکھیں تو یہ وہ ہوگا جی، اس کو اب نون غنہ یا پھر ہم اس کو نون بولتے ہیں جی۔ اب یہ جو ہے اس کو فی الحال ہم لوگ جو ہے نا یہ نون سے ہٹا کر نون غنہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ یہ جو نون غنہ ہے یہ کتنے حروف میں استعمال ہو رہا ہے، اور اگر ایک حرف کو ہم لوگ ٹھیک کر لیں گے تو کتنے حروف جو ہے وہ ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ آ گیا نون غنہ ہمارا آ گیا، اس کے بعد ہے اس میں اگر ڈاٹ لگائیں تو یہ اب نون ہمارا ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں تو یہاں پر اگر ہم لوگ شوشے لگائیں 3 اور اس کو ملائی کیا بن گیا، سین بن گیا۔ یہاں پر اگر ہم لوگ دیکھیں اگر سواد لگائیں اس کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، سواد بن جائے گا۔ پھر اگر ایک اور چیز دیکھیں کہ ہم لوگ جیم لکھتے ہیں، جیم یہاں تک آ جائے گا، لیکن اس کے بعد جو ہے یہ غنہ ہے جو اس کے ساتھ ملے گا۔ اب ذرا اس کو میں بتاؤں کہ اگر یہاں پر دیکھیں جائے تو اگر یہاں سے اس کو کٹ کیا کریں تو تقریباً نون غنہ بن رہا ہے۔ تو اس نون غنہ کی پریکٹس جو ہے وہ ہم لوگ کریں گے، اور اس کی پریکٹس سے ہمارے کئی الفاظ اس طرح دیکھیں، میں، اس کے بعد ہے ہیں، اس کے بعد ہے جی چلی، اس کے بعد ہے جی ملی۔ اب اس سب میں دیکھیں غنہ آ رہا ہے، اگر اس کو میں یہاں سے کٹ کروں تو غنہ ایک ہے جی، اگر اس کو میں یہاں سے کٹ کروں، یہاں سے اگر ہم اس کو صاف کر کے دیکھیں غنہ بچ رہا ہے جی، میں کریں تو یہاں پر یہ چیز بچ رہی ہے۔ تو اگر ہم لوگ اس ایک حرف کو ٹھیک کر لیں گے تو ہمارے اتنے الفاظ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور جس کی وجہ سے جو ہماری اردو کی جو رائٹنگ ہے وہ 30% اور انکریز ہو کر 50% پہ آ جائے گی۔ اب ہم ایسے کچھ الفاظ لکھتے ہیں، جیسے دیکھ لیں جج، گلائی ٹھیک ہوگی تو یہ بھی ٹھیک۔ اس کے بعد ہے ہم اسی کو لکھتے ہیں جی، ایک اور حرف لکھتے ہیں، لفظ لکھتے ہیں، وہ ہے جی حج۔ اب ہم لکھتے ہیں جی لام۔ اب لام میں یہاں تک الف سیدھا آ رہا ہے، پھر آ جاتی ہے بات اسے غنہ کے اوپر یا اس کے اوپر، تو یہاں سے اگر ہم لوگ اس کو غنہ کے ساتھ ملا دیں گے تو جو ہمارا لام ہے وہ بھی خوبصورت لگے گا۔ اس کے بعد اور چیزیں دیکھتے جائیے گا تو ہم لوگ اگر اور الفاظ لکھیں جو ہمارے اس غنے میں آ رہے ہیں، وہ تھا جی صبح۔ اس کے بعد دیکھیں کوئی بھی ایسے الفاظ دیکھ لیں، اس کے بعد ہے جی جیا۔ اب جیا میں الف ہم لوگوں نے سیدھا لکھا ہے، ایک اور حرف دیکھیں نا، لفظ دیکھیں تو وہ ہے سلطان۔ اب سلطان میں ہم لوگوں نے ایک چیز کو غور سے دیکھنا ہے، اگر یہ الف ہے، یہ بھی الف ہے، یہ بھی الف ہے، اور اس الف کے یہ اگر خراب ہو تو پھر کیا ہوگا، یہ الف دیکھیں یہاں پر بھی یہ الف ٹیڑھا ہے، یہ بھی ٹیڑھا ہے، یہ بھی ٹیڑھا ہے، نون غنہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ یہاں سے یہ زیادہ اس طرح ہوگا۔ تو یہ اس میں اور اس میں کرنا ہم لوگوں نے کیا ہے، صرف اور صرف کرنا ہے کہ سین الف کو بالکل سیدھا، ٹھیک ہے، پھر آ جاتی توئیں کی باری، توئیں میں الف کو بالکل سیدھا، اور توئیں الف تا،
اور اس کے بعد جو غنہ ہوگا ہمارا، یہ جو نون ہوگی، اس کو ہم لوگوں نے ٹھیک کر دینا ہے. تو یہ ہمارا بڑے پیار سے اور خوبصورت انداز میں سلطان لکھا ہوا آئے گا. اب اس کے بعد دیکھیں، ایک ہے جی مشتاق. اب اس میں قاف کو دیکھیں، الف کو دیکھیں تو وہ بالکل سیدھا، اور قاف کا جو گلائی ہے نا قاف کی، وہ بالکل ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ اگر ہم لوگ صرف اور صرف اس چیز کو ٹھیک کر لیں گے تو ہمارے کئی حروف جو ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں کہ اس ایک حرف کو آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے. اس ایک حرف آپ ٹھیک کر لیں، پھر جہاں جہاں یہ حرف استعمال ہوگا آپ لوگ اس کو ٹھیک کر کے لکھتے جائیں گے. لکھائی کو جو 50% جو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں نا، جو آپ کو بتا رہا ہوں، پریکٹس آپ کے ذمہ ہے. پھر اپنی لکھائی میں فرق دیکھیے گا کہ ہم لوگوں نے یہ نون غنہ ٹھیک ڈالا ہے، ہم لوگوں نے یہ الف ٹھیک لکھا ہے. اگر ہم لوگوں نے بے لکھا ہے تو اس کو لائن کے اوپر لکھا ہے. اگر بے الف با لکھا ہے تو ہم لوگوں نے چھوٹا سا بے بنا کر آدھی بے اور الف بالکل سیدھا لکھا ہے. ہم لوگوں نے محبت لکھی ہے تو وہ لائن کے اوپر ہے. میں دیکھتا ہوں جی آپ کی لکھائی کیسے نہیں خوبصورت ہوتی. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف اس کی پریکٹس کریں. نقیب ہے تو ذرا دیکھیں کہ صرف اور صرف میں نے اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف جو حروف ہیں نا ان کو اپنی اپنی میں نے شکل دی. اب حروف کو اپنی اپنی شکل دیتے جائیں گے تو ہمارے جو ہے وہ لفظ جس طرح یہ دیکھیں، ہے قاف ہے، یہ ہے. اب میں نے ہے کو اپنی شکل دی، قاف کو اپنی، یہ کو اپنی، اور اس کے بعد قاف کو پھر اپنی دی، اور اس کے بعد تے کو اپنی شکل دی، اور یوں جو ہمارا ایک حقیقت جو تھا وہ ٹھیک طریقے سے لکھا گیا. اس طرح دیکھیے گا کہ حیثیت ہے، یہ تھے، یہ اور تھے. اب یہ حیثیت لکھا ہوا ہے. ذرا دیکھیں کہ ہے کو اپنی شکل دی میں نے، یہ کو لکھا ہے، اس کے بعد سے کو لکھا، پھر یہ کو لکھا، اوپر شد ڈالی، اور یہ کیا بن گیا؟ حیثیت. کیا بنا؟ تو اس طرح پریکٹس کرنے سے آپ کی جو لکھائی ہے وہ جو جہاں پر آپ لوگوں نے گھنٹے لگانے وہاں پر منٹ لگیں گے، جہاں پر منٹ لگیں گے وہاں پر گھنٹے. لیکن اس کے لیے پریکٹس ضروری ہے. جتنی بھی آپ مشق کریں گے نا حروف کی، دیکھیں نا ہمارے پاس حروف ہیں صرف 3 آپ. ایک تو ہم لوگوں نے الف کو کیا، پھر ہم لوگوں نے کیا جی بے ہے، پھر اس کے بعد ہے نون غنہ سمجھ لیں، یا پھر ہم لوگ اس کو جیم قرار دیتے ہیں جی جیم ہے، اور اس کے بعد یہ ہے جی غنہ بھی اس میں آ رہا ہے. تو یہ 4 حروف ہیں، ان کو آپ ٹھیک کر لیں. یہ جو گارنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں نا 50% والی، پریکٹس آپ کریں، انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ جو ہماری لکھائی ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا